روز آوازیں آتی تھی کہ تحریک انصاف بڑی پاپولر پارٹی ہے اور میں سب سے بڑی پارٹی کا رہنما ہوں. آج وہ آئسولیشن میں ہے اور ہر روز طرح طرح کے اس کے جو بیانات ہیں جن پہ آدمی کو بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ سیاستدان اس طرح نہیں روتے جس طرح وہ زمان پارک کے اندر آئسولیٹ ہو کے رو رہا ہے اور اپنی محرومیاں اور اپنی پریشانیاں جو ہے وہ لوگوں سے شیئر کرتا ہے, ہمدردی کی بھیک مانگتا ہے, جو بارہا کہتا ہے کہ یہ ملک میرے بچوں کے لیے غیر محفوظ ہے, خطرناک ہے, میں یہاں نہیں رہ سکتا. میں نے اس جو سیاست کی غلطی تھی میری, میں کسی کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ وہ سیاست کرے. یہ میری زندگی کی سب سے بڑی میرا غلط فیصلہ تھا جو میں سیاست میں آیا. میں خان صاحب آپ سے پوچھتا ہوں, نوجوانوں کو گمراہ کر کے نوجوانوں کو ریاست کے سامنے کھڑا کرنے کی باتیں کرتے تھے, نعرہ لگاتے تھے کہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی, تو اب آپ نے ان بچوں کو اپنے باپوں سے جدا کر کے ان کو یہ انتہائی شرمناک ہے. اور میں اپنے ان تحریک انصاف کے نوجوان ساتھیوں کو بھی یہ گزارش کرتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا کہ میں ان کے اس غلط بیان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہوں کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں آ جاؤ. میں آپ کو یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ آپ تحقیق کرو, آپ دیکھو کہ کون سی سیاسی جماعت ہے اور کون سی جماعت جو ہے وہ اس ملک کے اندر عسکریت کے ذریعے وہ پاور حاصل کرنا چاہتی ہے, اور آپ کہیں اس کی جماعت کا ایندھن تو نہیں بن رہے, آپ کہیں اس جماعت کا عسکری ونگ تو نہیں بن رہے, آپ کہیں ریاست کے اور ریاست کے جو تنصیبات ہیں ان پہ حملہ کرنے کا تو نہیں اکسایا جا رہا. میں یہ مشورہ دوں گا ان سے, اور سیاسی جماعت ان کا حق ہے سیاست کرنا, ان کا حق ہے کہ اپنی رائے رکھنا, لیکن انہیں اس ملک کے آئین اور قانون کے مطابق سیاست کرنے کا حق ہے. جو آدمی بھی یہاں پہ اپنے عسکری ونگ بنائے گا تو پھر قانون حرکت میں بھی آئے گا, اور عام آدمی ہو یا خاص ہو اس کے ساتھ ایک سلوک ہونا چاہیے. پاکستان دو نہیں ایک ہے, اور اس کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ ہونا چاہیے. جنہیں ریلیف مل رہا ہے وہ اگر حقدار ہے تو ملنا چاہیے, اگر وہ نہیں ہے تو انہیں ریلیف نہیں ملنا چاہیے. عام آدمی کے بچے کا ضرور میں کہوں گا کہ اس کو سوچنا چاہیے وہ گمراہ تھا, اس کو بھڑکایا گیا, اس کو ریاست کے خلاف لڑایا گیا, لڑانے والوں کو معافی, اور بیچارہ ایندھن جو بنا وہ آج بھی جیلوں میں گل سڑ رہا ہے. ابھی ہم بیٹھے تھے تو ہماری بات ہو رہی تھی, ایک ایسے ہی ضمنی سی بات ہوئی کراچی کے انتخاب کے حوالے سے. تو میں گزارش کروں گا کہ کراچی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے وہ اتنی بڑی کامیابی حاصل کی. بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی کراچی پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ نہیں رہا. اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اچیومنٹس تھیں, جو چیئرمین بلاول بھٹو کا طرز سیاست تھا, جو ان کا بیرونی دنیا سے جو روابط تھے, جب لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے اس پہ یقین کرتے ہوئے انہیں ووٹ دیا اور کامیاب کیا. اور انشاءاللہ تعالی میئر کا ایشو بھی جو ہے وہ ریزالو ہوگا اور وہ سیاسی اور جمہوری ہوگا. وہاں پہ کوئی غیر جمہوری اور غیر آئینی کام نہیں ہوگا. ایک جمہوری انداز میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت جلد وہاں پہ جو میئر ہوگا وہ ہوگا. جب آصف علی زرداری صاحب پچھلے دنوں تشریف لے کے گئے چیمبر آف کامرس میں, کیونکہ وہ ہر مکتب فکر کو ملنا چاہتے ہیں, وہ کاشتکاروں کی تنظیموں کو ملنا چاہتے ہیں, وہ بزنس مین کو ملنا چاہتے ہیں, وہ ایکسپورٹرز کو ملنا چاہتے ہیں, امپورٹرز کو ملنا چاہتے ہیں, وہ طلباء کو ملنا چاہتے ہیں, وہ ہر پروفیشنل جو بھی کوئی انجینئر ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اور انشاءاللہ تعالی جب لوگ انہیں مل کے آتے ہیں
اور ان کے ویژن کو وہ سامنے رکھ کے موازنہ کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اگر کوئی آج بھی حقیقی قیادت موجود ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی شکل میں موجود ہے, وہ آصف علی زرداری صاحب کی شکل میں موجود ہے. بجٹ کی آمد ہے, آج بجٹ سپیچ بھی ہے. آج میں اپنی حکومت ہی کہوں گا, ہم ان کے اتحادی ہیں, اگر ہم ان کی برڈن شیئرنگ کر سکتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ریلیف آئے تو وہ بھی ہماری عوام کو اکراس دی بورڈ آنا چاہیے. آج ایک عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہوئی ہے. بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو پچھلی حکومت کا ملبہ تھا وہ ہم نے اپنے سر لیا. ہم نے پارٹیاں بچانے کی بجائے اس ملک کی معیشت کو بچانے کی کوشش کی, اس ملک کو بچانے کی کوشش کی. اللہ تعالی ہمیں کامیاب فرمائے. جب ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے تو پارٹیوں کی سیاست بھی ہوتی رہے گی. اس کے غلط فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی تھی. اگر اس وقت ہم حکومت نہ سنبھالتے, ہم وہ برڈن اپنے سر نہ لیتے تو خدا نہ خواستہ کوئی المیہ ہو جاتا. یہ اس اتحادی حکومت نے ذمہ داری اٹھائی اور 1 سال تک وہ کوشش کرتے رہے. آج بجٹ کا موقع ہے, آج حکومت نے بجٹ پیش کرنا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اس بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف ملے. ہمارا ایگرو بیسڈ اکانومی ہے ہمیں ہمارا ایگریکلچر جو ہے اس کو آج بچانے کی ضرورت ہے. کس کاشتکار کا بہت برا حال ہے. کاشتکار جو ہے وہ اپنی جو ان پٹس ہے وہ مہنگے داموں خریدتا ہے. اس کی جو فصل ہے جب برداشت کا ٹائم آتا ہے تو وہ بیچارہ اس کا صحیح دام بھی نہیں لگا سکتا. اس کی فصل کے دام بھی جو ہے وہ بزنس مین اور مل مالک لگاتے ہیں. کاشتکار کی آواز کوئی نہیں ہے. اس کو فرٹیلائزر مہنگا ملتا ہے, بلیک میں ملتا ہے. پیسٹیسائیڈز جو ہیں وہ 2 نمبر ملتے ہیں. اس کی جب وہ کاشت برداشت پہ آتی ہے, وہ گندم اٹھا کے گھر لے جاتا ہے تو پھر تھانے دار, پھر پٹواری, پھر اے سی, تحصیلدار, فوڈ ڈپارٹمنٹ وہ آ جاتے ہیں اور اس کی چادر 4 دیواری کا تقدس بھی پامال کرتے ہیں اور اس کے گھر میں گھس کر اس کی کھانے والی گندم, اس کے آنے والی فصل کا بیج جو ہے وہ بھی اٹھا کر زبردستی لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے آپ کو پیسے دیں گے, یہ آپ نہیں رکھ سکتے. تو یہ پالیسیز جو ہے یہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. آج میں سندھ حکومت کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے گندم کا جو سپورٹ پرائس اناؤنس کی, مجبوراً پنجاب کے اور دوسرے صوبوں نے بھی وہ کی, اس کی وجہ سے آج کاشتکار کو کچھ ریلیف ملا. لیکن جب فصل آئی تو وہ سرکار نے اٹھا لی. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی کاشتکاروں کے لیے پالیسی بنائیں, کوئی ایگریکلچر پالیسی بنائیں تو اس میں ایگریکلچرسٹ بھی ہونا چاہیے. اس میں کاشتکار کی نمائندہ تنظیموں کو بلائیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ نیگوسیشنز کریں, ان کے ساتھ مل کر پالیسیز بنائیں. آج بھی کتنے شرم کی بات ہے کہ حکومت نے اعلان کیا کہ 15 دن کے اندر شوگر کین کا جو پیسہ ہے وہ کاشتکار کو ملنا چاہیے. آج 3 مہینے گزر گئے ہیں, آج تک وہ پیسے جو ہیں وہ کاشتکار کو نہیں مل سکے. اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ایک نقطے پر تمام مل مالکان جو ہیں وہ متحد ہیں کہ کاشتکار کو پیسے ہم نے سود کی مد میں جو پیسہ جو ہمارے پیسے پہ پروفٹ آئے گا جب ہم چینی بیچیں گے, وہ پیسے رکھیں گے بینکوں کے اندر, اس پہ جو پروفٹ آئے گا ہم وہ پیسہ جو ہے وہ کاشتکار کو دیں گے. ہم اپنی جیب سے وہ پیسہ نہیں دیں گے. جبکہ قانون ہے کہ آپ 15 دن کے اندر شوگر کین کا پیسہ دیں. آج تک وہ کاشتکار کو نہیں مل سکا. ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت کے ساتھ کہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری تنخواہوں کے اندر جو اضافہ ہے, پینشنز کے اندر اضافہ ہے, جو ہمارے ڈیلی ویجرز ہیں, جو منیمم ویج ہے, اس کو کم از کم 50% تک بڑھانا چاہیے.
पेट्रोलियम मसनूआत पे कम अज कम एक खातिर खा कोई कम अज कम जो है वो 50 रुपए का रिलीफ हर सूरत होना चाहिए पर लीटर। बिजली के नर्क इंतहाई ज्यादा है, नाकाबिले बर्दाश्त हैं, उसमें भी हमें रिलीफ भी मिलना चाहिए और भी होने चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। एनी क्वेश्चन? अभी आपने काश्तकारों की बात किया, तो विफाक में तो आप नून लीग के अलायंस हैं, तो क्या हुकूमत आपकी की बात नहीं सुनी जिसकी वजह से काश्तकार 3 महीने के बाद भी उनको पैसे नहीं मिल रहे? बहुत शुक्रिया जी। देखें, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और मेरा सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ज़राअत जो है वो सूबाई महकमा है और वो सूबाई जिम्मेदारी में आता है, वो मरकज में नहीं आता। जो 18वीं तरमीम के बाद वो पास डिवॉल्व हुई, वो सारी जो है वो सूबाई महकमे हैं और वो सूबों ने ही उस पर पॉलिसीज भी देनी है और सूबों ने ही उस पर काम भी करना है। और हुकूमतों की बात ये नहीं होती कि अगर हसन मुर्तज़ा ये कह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमत बात नहीं मान रही। तजवीज़ें जो है वो सारे तमाम स्टेक होल्डर्स देते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये तजवीज़ें ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी दे रही है, बजट के अंदर भी देगी। और हम चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी है, अगर मैं समझता हूं कि मेरी अवाम को ये चीजें जरूरी हैं तो उसकी तजवीज़ देने में हर्ज भी कोई नहीं। आप ये फरमाइए कि जितने लोग आ रहे हैं इस वक्त पार्टी का दाना है, पीटीआई के जो वो लोग आ रहे हैं जो लोटे बन के पहले पीटीआई में गए, अब लोटे बन के आपके पास आ रहे हैं, आपके पास क्या गारंटी कि फिर वो अगली दफा फिर नहीं जाएंगे? देखिए, मैंने पिछली दफा भी ये अर्ज की थी कि हम पार्टी की रिवाइवल चाहते हैं। हम कोई वक्ती तौर पे चंद साहब इतने अगे और हम ये कतन नहीं चाहते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक भरमार हो जाए और लोग जो आए वो इस तरह आए कि हम जो आए हम ले ले। नहीं, हम कोशिश करेंगे कि नजरियाती लोग जो जिनका ज़हनी हमांगी हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, जो हमारे साथ चल सकें। कुछ लोग ऐसे भी थे जो गुमराह हुए, उनके पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई, उनके बाजू मरोड़े गए, वो हमें छोड़ के गए। तो हम बड़े जो है वो सिलेक्टिव से लोग लेंगे, इस तरह नहीं होगा कि हम जो आएगा ले लेंगे। चंद साहब तशरीफ ले आए हैं जी, क्वेश्चन अगर कर लें, बाकी तो इत्तफाकन हम कर बैठे, वो थोड़ा सा लेट हो गए। नहीं, आप सवाल कर लें। बिस्मिल्लाह। देखें जी, आप माजरत में लेट हो गया। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने जो मिसाक मईशत की बात की है, वो मैं समझता हूँ उन्होंने तमाम अपने सरमायादारों को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हालांकि आपको पता है ताजर और बिजनेसमैन कभी भी पीपल्स पार्टी के ज़हनी तौर पे ये मेजॉरिटी लोग फिर पंजाब में, लेकिन हम समझते हैं कि इस वक्त तमाम ताजर और कारोबारी तबका ये बड़ा मुश्किल हालात में है। तो इस वक्त मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र एक मिसाक मईशत बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर उन्होंने अपने 4-5 पॉइंट उन्होंने गिनवाए। उन्होंने लोन की बात की, मार्कअप की बात की। इस मुल्क में पहले उनको कमाने के लिए किसी के पास कुछ होगा तो वो टैक्स देगा। तो मैं समझता हूं कि इस बजट में भी और इसके बजट के बाद इलेक्शन के मैनिफेस्टो में और या इलेक्शन के बाद, तो अब मिसाक मईशत ही प्रायोरिटी नंबर 1 इकानमी होगी। तो सरमाया मिडिल क्लास हो, गरीब आदमी हो, जिस तरह हम बेस्ड इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से शुरू किया था छोटे तबके से, अब मैं समझता हूँ मिडिल क्लास के लिए बहुत ज़रूरी है एक ऐसा पैकेज देना, एक ऐसी इकॉनमी देना जो मुल्क का पहिया चले, मईशत का, ज़राअत का। एक तरफ से रोज आवाजें आती थी कि तहरीक इंसाफ बड़ी पॉपुलर पार्टी है और मैं सबसे बड़ी पार्टी का रहनुमा हूं। आज वो आइसोलेशन में है और हर रोज तरह तरह के उसके जो बयानात हैं जिन पे
آدمی کو بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ سیاستدان اس طرح نہیں روتے جس طرح وہ زمان پارک کے اندر آئسولیٹ ہو کے رو رہا ہے اور اپنی محرومیاں اور اپنی پریشانیاں جو ہے وہ لوگوں سے شیئر کرتا ہے، ہمدردی کی بھیک مانگتا ہے، جو بارہا کہتا ہے کہ یہ ملک میرے بچوں کے لیے غیر محفوظ ہے، خطرناک ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ میں نے اس جو سیاست کی غلطی تھی میری، میں کسی کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ وہ سیاست کرے۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی میرا غلط فیصلہ تھا جو میں سیاست میں آیا۔ میں خان صاحب آپ سے پوچھتا ہوں، نوجوانوں کو گمراہ کر کے نوجوانوں کو ریاست کے سامنے کھڑا کرنے کی باتیں کرتے تھے، نعرہ لگاتے تھے کہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی، تو اب آپ نے ان بچوں کو اپنے باپوں سے جدا کر کے ان کو یہ انتہائی شرمناک ہے۔ اور میں اپنے ان تحریک انصاف کے نوجوان ساتھیوں کو بھی یہ گزارش کرتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں ان کے اس غلط بیان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہوں کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں آ جاؤ۔ میں آپ کو یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ آپ تحقیق کرو، آپ دیکھو کہ کون سی سیاسی جماعت ہے اور کون سی جماعت جو ہے وہ اس ملک کے اندر عسکریت کے ذریعے وہ پاور حاصل کرنا چاہتی ہے، اور آپ کہیں اس کی جماعت کا ایندھن تو نہیں بن رہے، آپ کہیں اس جماعت کا عسکری ونگ تو نہیں بن رہے، آپ کہیں ریاست کے اور ریاست کے جو تنصیبات ہیں ان پہ حملہ کرنے کا تو نہیں اکسایا جا رہا۔ میں یہ مشورہ دوں گا ان سے، اور سیاسی جماعت ان کا حق ہے سیاست کرنا، ان کا حق ہے کہ اپنی رائے رکھنا، لیکن انہیں اس ملک کے آئین اور قانون کے مطابق سیاست کرنے کا حق ہے۔ جو آدمی بھی یہاں پہ اپنے عسکری ونگ بنائے گا تو پھر قانون حرکت میں بھی آئے گا، اور عام آدمی ہو یا خاص ہو اس کے ساتھ ایک سلوک ہونا چاہیے۔ پاکستان دو نہیں ایک ہے، اور اس کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ ہونا چاہیے۔ جنہیں ریلیف مل رہا ہے وہ اگر حقدار ہے تو ملنا چاہیے، اگر وہ نہیں ہے تو انہیں ریلیف نہیں۔ چارہ ایندھن جو بنا وہ آج بھی جیلوں میں گل سڑ رہا ہے۔ ابھی ہم بیٹھے تھے تو ہماری بات ہو رہی تھی، ایک ایسے ہی ضمنی سی بات ہوئی کراچی کے انتخاب کے حوالے سے، تو میں گزارش کروں گا کہ کراچی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے وہ اتنی بڑی کامیابی حاصل کی۔ بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی کراچی پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ نہیں رہا۔ اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اچیومنٹس تھیں، جو چیئرمین بلاول بھٹو کا طرز سیاست تھا، جو ان کا بیرونی دنیا سے جو روابط تھے، جب لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے اس پہ یقین کرتے ہوئے انہیں ووٹ دیا اور کامیاب کیا، اور انشاءاللہ تعالی میئر کا ایشو بھی جو ہے وہ ریزالو ہوگا اور وہ سیاسی اور جمہوری ہوگا۔ وہاں پہ کوئی غیر جمہوری اور غیر آئینی کام نہیں ہوگا۔ ایک جمہوری انداز میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت جلد وہاں پہ جو میئر ہوگا وہ ہوگا۔ جب آصف علی زرداری صاحب پچھلے دنوں تشریف لے کے گئے چیمبر آف کامرس میں، کیونکہ وہ ہر مکتب فکر کو ملنا چاہتے ہیں، وہ کاشتکاروں کی تنظیموں کو ملنا چاہتے ہیں، وہ بزنس مین کو ملنا چاہتے ہیں، وہ ایکسپورٹرز کو ملنا چاہتے ہیں، امپورٹرز کو ملنا چاہتے ہیں، وہ طلباء کو ملنا چاہتے ہیں، وہ ہر پروفیشنل جو بھی کوئی انجینئر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جب لوگ انہیں مل کے آتے ہیں اور ان کے ویژن کو وہ سامنے رکھ کے موازنہ کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اگر کوئی آج بھی حقیقی قیادت موجود ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے، وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی شکل میں موجود ہے، وہ آصف علی زرداری صاحب کی شکل میں موجود ہے۔ بجٹ کی آمد ہے، آج بجٹ سپیچ بھی ہے۔ آج میں اپنی حکومت ہی کہوں گا، ہم ان کے اتحادی ہیں، اگر ہم ان کی برڈن شیئرنگ کر سکتے ہیں تو
تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ریلیف آئے تو وہ بھی ہماری عوام کو اکراس دی بورڈ آنا چاہیے. آج ایک عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہوئی ہے. بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو پچھلی حکومت کا ملبہ تھا وہ ہم نے اپنے سر لیا. ہم نے پارٹیاں بچانے کی بجائے اس ملک کی معیشت کو بچانے کی کوشش کی, اس ملک کو بچانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائے. جب ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے تو پارٹیوں کی سیاست بھی ہوتی رہے گی. اس کے غلط فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی تھی. اگر اس وقت ہم حکومت نہ سنبھالتے, ہم وہ برڈن اپنے سر نہ لیتے تو خدا نہ خواستہ کوئی المیہ ہو جاتا. یہ اس اتحادی حکومت نے ذمہ داری اٹھائی اور 1 سال تک وہ کوشش کرتے رہے. آج بجٹ کا موقع ہے, آج حکومت نے بجٹ پیش کرنا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اس بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف ملے. ہمارا ایگرو بیسڈ اکانومی ہے ہمیں ہمارا ایگریکلچر جو ہے اس کو آج بچانے کی ضرورت ہے. کس کاشتکار کا بہت برا حال ہے. کاشتکار جو ہے وہ اپنی جو ان پٹس ہے وہ مہنگے داموں خریدتا ہے. اس کی جو فصل ہے جب برداشت کا ٹائم آتا ہے تو وہ بیچارہ اس کا صحیح دام بھی نہیں لگا سکتا. اس کی فصل کے دام بھی جو ہے وہ بزنس مین اور مل مالک لگاتے ہیں. کاشتکار کی آواز کوئی نہیں ہے. اس کو فرٹیلائزر مہنگا ملتا ہے, بلیک میں ملتا ہے. پیسٹیسائیڈز جو ہیں وہ 2 نمبر ملتے ہیں.